ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وأمثالهم من المؤمنين لم يتهمهم أحد من السلف بنفاق، بل قد ثبت في الصحيح أن عمرو بن العاص لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم قال: على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي، فقال: يا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، ومعلوم أن الإسلام الهادم هو إسلام المؤمنين لا إسلام المنافقين. وأيضا فعمرو بن العاص وأمثاله ممن قدم مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية هاجروا إليه من بلادهم طوعا لا كرها. اب جب یہ بات معلوم ہو چکی ہے دلائل کے ذریعے کہ صحابہ کرام تمام کے تمام فضائل و مناقب والے ہیں، سب صحابہ کرام کا ادب و احترام واجب ہے، کسی پر طعن کرنا، کسی پر زبان درازی کرنا، کسی کو برا بولنا جائز نہیں ہے، تو پھر جن صحابہ کے بارے میں خصوصی طور پر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں سوال ہوا کہ ان پر لعنت کرنا جائز ہے یا نہیں، تو ان پر لعنت کس طرح ہو سکتی ہے کہ وہ بھی صحابہ میں شامل ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، عمرو بن عاص، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام جو ہیں، کسی نے ائمہ دین میں سے، محدثین میں سے، ائمہ ہدا میں سے کسی نے ان کو نفاق کے ساتھ متہم نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ وہ نعوذ باللہ منافق تھے۔ عموماً یہی ہوتا ہے جب صحابہ کرام پر طعن کی جاتی ہے، نشانہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، یا سیدنا طلحہ زبیر رضی اللہ عنہما، یا پھر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ۔ یہ وہی صحابہ ہیں جنہوں نے سیاسی طور پر اختلاف کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے قصاص عثمان کے معاملے پر، بات آگے تفصیل کے ساتھ آئے گی۔ تو ان پر اعتراض کرنے کے لیے وہ آیات پیش کی جاتی ہیں منافقوں کے بارے میں کہ مدینے میں منافق ہیں، لا تعلمهم نحن نعلمهم، اے نبی آپ بھی ان کو نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ اسی طرح دیگر آیتیں پیش کی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ دیکھیں منافق تھے نا مدینے میں، منافق تھے، آپ سب کو کیسے جنت کا سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں جبکہ ان کے اندر منافق بھی تھے۔ یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے جس کا رد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں فرما رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جو صحابی کی تعریف ہے اس تعریف سے منافق خارج ہیں، وہ اس تعریف میں آتے ہی نہیں۔ ہم کسی منافق کو صحابی نہیں کہتے اور کسی صحابی کے بارے میں منافق ہونے کا ہم خیال تک بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ صحابیت اور نفاق دونوں ایک دوسرے سے بالکل ایسے جدا ہیں جیسے زمین و آسمان۔ صحابی کی تعریف جو جامع تعریف حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علی الایمان، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ایمان کی حالت میں کی ہو اور اس کی وفات بھی ایمان پر ہوئی ہو۔ حتیٰ کہ علماء نے یہ بھی کہا ہے چاہے درمیان میں مرتد بھی ہو گیا ہو۔ کئی صحابہ کرام کے بارے میں ایسی روایات ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، چند ایک ہیں ویسے، کہ وہ دین اسلام سے تھوڑا پھر گئے یا انہوں نے ایسا خیال کیا یا کوئی عمل ان سے ایسا سرزد ہوا، لیکن وہ واپس پلٹ آئے، ان کا اسلام برقرار رہا، ان کی وفات اسلام پر ہوئی، ایمان پر ہوئی۔ تب بھی اگر درمیان میں اسلام چھوڑ بھی جائیں تب بھی ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ایمان پر وفات پائی ہے، تو وہ صحابی ہیں، وہ صحابی ہیں۔ تو جس کی موت ایمان پر ہوئی ہے وہ منافق ہو سکتا ہے؟ وہ منافق نہیں ہو سکتا نا۔ آپ تو خود کہہ رہے ہیں جس کی موت ایمان پر ہوئی ہو، کیا منافقین کی موت ایمان پر ہوتی؟ جس کی موت ایمان پر ہو کیا وہ منافق ہوتا ہے؟ تو ہم نے سب سے پہلے تو یہ شرط لگائی کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے۔ منافق جو تھے، جو نفاق لے کر آتے تھے، وہ ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات وہ تو نفاق کی حالت میں کرتے تھے، وہ تو منافق تھے، دل کے کھوٹے تھے۔ جبکہ ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ، دل کے ایمان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر اور آپ کی صحبت اختیار کرے وہ صحابی ہوتا ہے۔ اور دوسری شرط یہ لگائی کہ جو آخر دم تک اس ایمان پر قائم رہتا ہے، اسی ایمان پر اس کی موت واقع ہوتی ہے، وہ ہے صحابی۔ لہٰذا منافقین اس سے خارج ہو گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت عبداللہ بن ابی کو رضی اللہ عنہ نہیں کہتے اور صحابی بھی نہیں کہتے۔
بعض لوگ آیتیں پیش کر رہے ہوتے ہیں منافقین والی، نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو، سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم اجمعین کو نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں اور منافقین والی آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور خود منافق بن کر ساتھ میں رضی اللہ عنہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں نا، ہم تو کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وعلیہ الصلاۃ والسلام، کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی کو بھی کہتے ہو؟ کبھی انہوں نے کہا عبداللہ بن ابی کو رضی اللہ عنہ؟ کیوں؟ انہیں بھی پتہ ہے کہ منافق کو رضی اللہ عنہ، تو پھر آپ ان سے پوچھ لیا کریں بھی کہ منافق کیوں بنتے ہو؟ جب آپ کے نزدیک منافق کو رضی اللہ عنہ نہیں کہا جاتا تو معاویہ رضی اللہ عنہ منافق نہیں ہیں، تو پھر منافقین والی آیتیں پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے سوا تو کوئی نہیں کہ آپ خود منافق بنے ہوئے ہیں، نفاق آپ کے اندر آیا ہوا ہے، آپ قرآن کریم کو، رسول اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ماننا نہیں چاہتے اور صحابہ کرام کی دشمنی کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہی بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جن صحابہ کرام کو بنیاد بنایا جاتا ہے اور جن پر طعن زنی ہوتی ہے، جیسے معاویہ بن ابی سفیان ہیں، عمرو بن عاص ہیں اور دیگر ان کے ساتھی ہیں، لم یتہم احد من السلف بنفاق، ان میں سے کسی کو سلف صالحین میں سے کسی ایک نے بھی منافق نہیں کہا۔ جب انہیں منافق نہیں کہا تو وہ کیا ہوئے؟ صحابی ہوئے، مومن ہوئے۔ تو مومن پر لعنت کرنا جائز؟ مومن پر لعنت کرنا اس کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ یہ حدیث آپ پڑھ چکے ہیں نا، تو کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو فرماتے ہیں بلکہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جب بیعت کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں اس شرط پر بیعت کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ بھی مجھے بیعت کرنے کا فائدہ تب ہے کہ مجھے پہلے گناہ معاف ہو جائیں، تب میں بیعت کروں نا۔ اگر پچھلے سارے جرائم میرے کھاتے میں موجود رہنے ہیں تو پھر بیعت کا کیا فائدہ؟ میں اس شرط پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، آپ کو معلوم نہیں یہ بات کہ اسلام لانا خود یہ عمل ایسا ہے کہ پہلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، پہلے جتنے بھی جرائم ہیں اسلام لانے سے صرف اسلام نہیں، بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا اس نے کچھ بھی نہیں کیا اور اسی سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جو اسلام پہلے گناہوں کو ختم کرتا ہے وہ خالص مومنوں کا اسلام ہے۔ منافق بھی زبانی طور پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے تھے، مسلمان ہوتے تھے، لیکن ان کا اسلام ان کے گناہوں کو، پچھلوں کو معاف، بات سمجھ گئے؟ تو جو مومنوں کا ایمان ہے وہ پہلے گناہوں کو معاف کرتا ہے، منافقوں کا زبانی طور پر ایمان لانا، ان کا اسلام قبول کرنا، پہلے گناہوں کو معاف۔ تو عمر ابن عاص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عمر، آپ کو یہ بات معلوم نہیں کہ اسلام لانے سے آپ کے سارے گناہ، تو اس کا مطلب عمر ابن عاص منافق خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا۔ اسی طرح سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بارے میں مسند احمد میں یہ بات، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ آواز آ رہی تھی خیموں سے قرآن پڑھنے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا کہ یہ جو آواز آ رہی ہے قرآن پڑھنے کی، اتراہ منافقا، آپ کا کیا خیال ہے؟ اتراہ مرائیا، کیا آپ اسے ریاکار سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو شخص اونچی قرآن پڑھ رہا ہے شاید اس لیے پڑھ رہا ہے آپ کے خیال میں کہ لوگوں کو پتہ چلے بڑا قرآن اچھا پڑھتا۔ آپ نے فرمایا بل مؤمن منیب، ابو موسیٰ اشعری تھے قرآن پڑھنے والے، فرمایا مؤمن منیب، یہ اللہ رب العزت سے بڑا رجوع کرنے والے، یعنی بڑا خاص تعلق رکھنے والے مومن ہیں، اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن قرار دیا ہے، ان کے ایمان کی گواہی دی، تو یہ منافق کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو جب ان کو مومن مان لیا تو مومن پر لعنت جائز نہیں، جیسا کہ پیچھے پڑھ لیا ہے۔ اور جو لوگ لعنت کرتے ہیں گویا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق ہوتے ہیں کہ وہ گویا کہ صحابہ کرام کو قتل کرنے کے درپے، صحابہ کرام پر قاتلانہ حملے کر رہے ہیں جو ان پر
نعوذ باللہ لعنت کرتے ہیں۔ والمهاجرون لم يكن فيهم منافق وإنما كان النفاق في بعض من دخل من الأنصار، وذلك أن الأنصار هم أهل المدينة، فلما أسلم أشرافهم وجمهورهم احتاج الباقون أن يظهروا الإسلام نفاقا لعز الإسلام وظهوره في قومهم. وأما أهل مكة فكان أشرافهم وجمهورهم كفارا، فلم يكن يظهر الإيمان إلا من هو مؤمن ظاهرا وباطنا، فمن أظهر الإسلام كان يؤذى ويهجر، وإنما المنافق يظهر الإسلام لمصلحة دنياه، وكان من أظهر الإسلام بمكة يتأذى في دنياه. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر معه أكثر المؤمنين، ومنع بعضهم من الهجرة إليه، كما منع رجال من بني مخزوم مثل الوليد بن المغيرة أخو أبي جهل بن أمه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط لهؤلاء ويقول في قنوته: اللهم نج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام والمستضعفين من المؤمنين، اللهم شدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. والمهاجرون من أولهم إلى آخرهم ليس فيهم من اتهمه أحد بالنفاق، بل كلهم مؤمنون مشهود لهم بالإيمان، ولعن المؤمن كقتله. اور ایک قاعدہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں کہ مہاجرین میں کوئی منافق نہیں تھا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی مہاجر ہیں، یعنی کہ مکہ کے رہائشی تھے، ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لے گئے۔ تو جن صحابہ کرام کے بارے میں عموماً یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ منافقوں والی آیتیں ان پر چسپاں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان میں سے سر فہرست سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں، تو وہ تو مہاجر ہیں، وہ انصار میں سے نہیں ہیں، اور مہاجرین میں سے کوئی منافق نہیں ہے۔ آج تک اسلام کی تاریخ میں ایک شخص بھی ایسا نہیں۔ دیکھیں عبداللہ بن ابی منافق ہے، کچھ اور منافقین کے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، صحابہ کرام نے بتائے، ائمہ دین نے بھی تعین کیا، تابعین تبع تابعین ائمہ دین نے، کہ فلاں شخص منافق تھا یا اس پر نفاق کی تہمت تھی، صحابہ کرام اس کو منافق ہے، تو ان میں سے کوئی ایک بھی مہاجر نہیں ملے گا، کوئی ایک بھی مہاجر نہیں ملے گا۔ یعنی آج تک امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے، اور یہ قطعی اور بین دلیل ہے اس بات کی کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو منافق نہیں کہا جا سکتا۔ اور اس کی وجہ بھی منطقی طور پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے کہ جو انصار تھے ان میں سے بعض لوگ کیوں منافق ہوئے، اور جو مہاجر تھے وہ منافق کیوں نہیں تھے۔ اس کی وجہ سیدھی سیدھی یہ ہے کہ جو انصار تھے وہ چونکہ اس معاشرے میں رہتے تھے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، پورا ایک یعنی کہ نظام بن گیا تھا کہ جس سے وہ مزاحمت نہیں کر سکتے تھے، یا وہ سمجھتے تھے کہ ہم اسلام کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی چاہتے تھے کہ ہم اندر کھاتے اوپر سے اسلام قبول کریں اور ان کے اندر گھس کر ہم اپنا فائدہ اور مفاد حاصل کریں، جبکہ اہل مکہ کو ایسی کوئی مجبوری نہیں تھی، وہ تو معاملہ اس کے الٹ تھا۔ اہل مکہ میں سے اگر کوئی شخص اسلام کا اظہار کرتا تو اس کو اور تکلیف پہنچتی، اہل مدینہ میں سے جو دل سے اسلام قبول نہیں کرنا چاہتا تھا وہ اگر زبان سے قبول کرتا تو اس کو فائدہ پہنچتا، جبکہ اہل مکہ میں معاملہ الٹ تھا، ان میں سے اگر کوئی اسلام کا اظہار کرتا تو اس کو تکلیفیں برداشت کرنا ہوتی، کیونکہ وہ کفار کے معاشرے میں رہ رہے تھے اور کافر کسی کا اسلام قبول نہیں کرتے تھے، یعنی اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ اسلام قبول کریں۔ اس لیے جن لوگوں نے اس دور میں اسلام قبول کیا اہل مکہ کی طرف سے ان پر آزمائشیں آئیں اور ان کو ہجرت کرنے سے بھی روکا گیا، ٹھیک ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی کیں نجات کے لیے۔ ایسے لوگ تھے جو اہل مکہ کے پاس محصور ہو کر رہ گئے تھے، ان کی تکلیفیں برداشت کرنے پر مجبور تھے، ان کو مدینہ ہجرت کی طرف اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ اس لیے یہ تو بالکل غیر منطقی بات ہے کہ مہاجرین میں سے کسی کو منافق کہا جائے، اور پھر عملی طور پر امت مسلمہ کا یہ اجماع ہو گیا اس بات پر کہ منافقین کا نام بھی لیا گیا، منافقین کا تعین بھی کیا گیا دلائل اور قرائن کے ذریعے، ان میں سے کوئی بھی مہاجر نہیں تھا، تو مہاجرین میں نفاق سرے سے تھا ہی نہیں۔ اور دوسری بات کہ جو لوگ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ان میں سے بھی کوئی منافق نفاق اس سے
پہلے تھا، فتح مکہ کے بعد کوئی منافق نہیں ہوا، یعنی کوئی ایسا شخص نہیں تھا فتح مکہ کے بعد جس نے زبانی طور پر کلمہ پڑھ لیا ہو اور اندر کھاتے اسلام قبول نہ کرنا چاہتا ہو۔ اس کی دلیل بھی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اے نبی اس وقت کو یاد کریں جب اللہ کی مدد آ جائے گی، فتح ملے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ جوگ در جوگ، فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوں گے۔ منافق اللہ کے دین میں داخل نہیں ہوتا، منافق اللہ کے دین میں داخل نہیں ہوتا۔ اس لیے فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے کسی بھی شخص کو، وہ چاہے مدینہ سے ہو چاہے مکہ سے ہو، اس کو منافق نہیں کہا گیا، اور ایک نام بھی ایسا پیش نہیں کیا جا سکتا پوری تاریخ اسلام میں ائمہ دین میں سے کسی نے فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والا چاہے وہ کسی بھی علاقے سے ہو اس کو منافق کہا، ٹھیک ہے۔ اور مہاجرین میں سے تو ویسے ہی کوئی منافق نہیں تھا، عقلی اور منطقی طور پر بھی نفاق کا کوئی تک ہی نہیں بنتا تھا کہ وہ مہاجرین میں آئے۔ تو اس لیے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور دیگر مہاجرین صحابہ کرام پر ایسی تہمت نہیں لگائی جا سکتی اور لگائی بھی نہیں گئی۔ تو جب ایسا ہے مہاجرین اول سے لے کر آخر تک سارے کے سارے نفاق سے بری ہیں، تو وہ کیا ہوئے؟ مومن، خالص مومن، اور مومن پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے، وہ اس کو قتل کرنے کے در پہ یعنی مترادف ہے۔ جی۔ وأما معاوية بن أبي سفيان وأمثاله من الخلفاء الذين أسلموا بعد فتح مكة كعكرمة بن أبي جهل والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، هؤلاء وغيرهم ممن حسن إسلامهم باتفاق المسلمين لم يتهم أحد منهم بعد ذلك بنفاق. ومعاوية قد استكتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم وقال اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب. وكان أخوه يزيد بن أبي سفيان خير منه وأفضل، وهو أحد الأمراء الذين بعثهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه في فتح الشام ووصاه بوصية معروفة، وأبو بكر ماش ويزيد راكب، فقال له يا خليفة رسول الله إما أن تركب وإما أن أنزل، فقال لست براكب ولست بنازل إني أحتسب خطايا في سبيل الله. وكان عمرو بن العاص هو الأمير الآخر، والثالث شرحبيل بن حسنة، والرابع خالد بن الوليد وهو أميره المطلق. ثم عزله عمر وولى أبا عبيدة عامر بن الجراح الذي ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له أنه أمين هذه الأمة. فكان فتح الشام على يد أبي عبيدة وفتح العراق على يد سعد بن أبي وقاص. ثم لما مات يزيد بن أبي سفيان في خلافة عمر استعمل أخاه معاوية، وكان عمر بن الخطاب من أعظم الناس فراسة وأخبرهم بالرجال وأخبرهم بالحق وأعلمهم به، حتى قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كنا نتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه، وقال لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر. وقال ابن عمر ما سمعت عمر يقول في الشيء إني لا أراه كذا وكذا إلا كان كما رآه. وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. فما استعمل عمر قط بل ولا أبو بكر على المسلمين منافقا، ولا استعملا من أقاربهما ولا كان تأخذهما في الله لومة لائم، بل لما قاتل أهل الردة وأعادوه من الإسلام منعوهم ركوب الخيل وحمل السلاح حتى تظهر صحة توبتهم. وكان عمر يقول لسعد بن أبي وقاص وهو أمير العراق لا تستعمل أحدا منهم ولا تشاوره في الحرب، فإنهم كانوا أمراء أكابر مثل طليحة بن خويلد الأسدي والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن والأشعث بن قيس الكندي وأمثالهم. فهؤلاء لما تخوف أبو بكر وعمر منهم نوع نفاق لم يولهم على المسلمين. فلو كان عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان وأمثالهما ممن يتخوف منهم النفاق لم يولوا على المسلمين، بل عمرو بن العاص قد أمره النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات السلاسل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يولي على المسلمين منافقا. وقد استعمل على نجران أبا سفيان بن حرب
ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان نائبه على نجران، وقد اتفق المسلمون على أن إسلام معاوية خير من إسلام أبيه أبي سفيان، فكيف يكون هؤلاء منافقين والنبي صلى الله عليه وسلم يأتمنهم على أحوال المسلمين في العلم والعمل؟ وقد علم أن معاوية وعمرو بن العاص وغيرهما كان بينهم من الفتن ما كان، ولم يتهمهم أحد من أوليائه ولا محاربيهم بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، بل جميع علماء الصحابة والتابعين بعدهم متفقون على أن هؤلاء الصادقون على رسول الله صلى الله عليه وسلم مأمونون عليه بالرواية عنه، والمنافق غير مأمون على النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو كاذب عليه مكذب له. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ یا ان کے دور میں ایمان لانے والے جن کو طلقاء کہا جاتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جن کو معاف کر دیا تھا، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے ان کو طلقاء کہتے ہیں۔ ان میں کئی ایک صحابہ کرام کے نام آتے ہیں، اکرمہ بن ابی جہل ہیں، حارث بن ہشام ہے، سہیل بن عمر ہے، صفوان بن امیہ ہے، ابو سفیان بن الحارث ہیں، اور اس طرح دیگر مسلمان ہیں جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے اور سچے اور پکے مسلمان ہوئے۔ ان میں سے کسی کو منافق نہیں کہا گیا، کسی کو بھی فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے لوگوں میں سے کسی کو منافق نہیں کہا گیا۔ اور معاویہ رضی اللہ عنہ تو وہ ہستی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کتابت وحی کے لیے منتخب فرمایا۔ وہ مسلمان ہوئے تو ان کو اپنا کاتب وحی رکھا اور ان کے بارے میں دعا فرمائی، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ ایک یہ دعا فرمائی، اے اللہ انہیں کتاب کا علم دے، حساب کا علم دے اور عذاب سے بچا۔ یہ بڑی جامع دعا ہے۔ اس میں سے ایک ٹکڑا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم علمہ الکتاب، اور یہ ٹکڑا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی شان اور ان کی فضیلت میں بہت خاص مقام رکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کتاب کے علم کے لیے دعا دی کہ یا اللہ انہیں کتاب کا علم دے۔ تو لوگ کہتے ہیں، بجا طور پر کہتے ہیں کہ اس دعا کی بنا پر عبداللہ ابن عباس وہ ترجمان القرآن بن گئے، مفسر قرآن بن گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ دعا بھی دی، اللہم علمہ الکتاب والحساب، یہ دعا بھی دی یا اللہ انہیں معیشت دان بنا دے۔ حساب آج کے دور میں جسے معاشیات کہتے ہیں، تو معیشت دان بنانے کی دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، کیونکہ یہ بذریعہ وحی تھے یہ الفاظ، اور اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے بعد میں 20 سال تک اس امت کی کمان سنبھالنی ہے، اس امت کا خلیفہ رہنا ہے بلا شرکت غیر 20 سال تک، اور یہ دور اسلام کے سنہری ترین ادوار میں سے ہے، پرامن ترین دور، پورے 20 سال پرامن ترین دور اور خوشحالی اور ترقی کا دور ہے یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور۔ وقیہ العذاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عذاب سے بچانے کی دعا بھی کی کہ یا اللہ انہیں عذاب سے بھی بچا لے، یعنی انہیں کسی قسم کا کوئی عذاب نہ ہو۔ اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بھی، یہ دعا بھی فرمائی، یا اللہ انہیں ہادی بھی بنا دے، مہدی بھی بنا دے، اور ان کے ذریعے کائنات میں ہدایت کو عام فرما دے، واہدی بھی۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے تو بڑے فضائل ہیں۔ ان کے ایک بھائی تھے یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، وہ ان سے بھی زیادہ بہتر اور زیادہ افضل تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب تھے، اور وہ ان عمراء میں سے ایک تھے جن کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مقرر کیا تھا فتح شام میں، یعنی امیر بنا کر، سپہ سالار بنا کر بھیجا تھا، اور ایک معروف وصیت ان کے بارے میں انہیں کی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ چل رہے تھے پیدل، اور یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے، وہ سوار تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، خلیفۃ المسلمین، آپ پیدل چل رہے ہیں، مجھے تو پیدل چلنا چاہیے، آپ کو سوار ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نہ آپ نے نیچے اترنا ہے نہ میں نے سوار ہونا ہے، میں تو یہ جتنے میرے قدم ہیں میں چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت انہیں
اپنی راہ میں قبول فرمائے۔ تو وہ اوپر سوار نہیں ہوئے بلکہ یزید بن ابی سفیان کو اوپر سوار رکھا۔ اس سے یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی فضیلت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما یہ دوسرے امیر تھے۔ اسی طرح تیسرے امیر شرحبیل بن حسنہ تھے، چوتھے خالد بن ولید تھے۔ تو یہ سارے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے مقرر کردہ امراء تھے، سپہ سالار تھے، جنہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نگاہ انتخاب نے منتخب فرمایا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑھ کر جاننے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو، آپ کی نفسیات کو سب سے بڑھ کے جاننے والے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر آپ رضی اللہ عنہ میں بھی تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ بھی لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ بصیرت رکھنے والے تھے۔ تو وہ بھلا کسی منافق کو کیسے امیر مقرر کر دیتے؟ سپہ سالار بنا کے مسلمانوں کی ساری فوج اس کے ہاتھ میں دے کے دشمن کے مقابلے میں بھیج دیتے۔ خدا نہ خواستہ ان میں سے کوئی منافق ہوتا تو مسلمانوں کا کتنا بڑا نقصان ہو جاتا۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے زیادہ یہ لوگ سمجھدار ہیں کہ وہ تو انہیں منافق نہیں سمجھتے، وہ انہیں پکے اور خالص مومن سمجھتے ہیں، اور باقی مسلمان اور باقی صحابہ کی نسبت ان کو سپہ سالار بنانے کا زیادہ مستحق سمجھتے ہیں اور ان کو بناتے ہیں، اور یہ لوگ ان کو نعوذ باللہ منافق کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آخری سپہ سالار جو مقرر کیے گئے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے سپہ سالار رہے، یہاں تک کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں ان کو معزول کر دیا۔ ان کو معزول کر کے ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو مقرر کر دیا ان کی جگہ پر، اور وہ معزولی بھی کسی کوتاہی کی بنا پر نہیں تھی، وہ ایک انتظامی معاملہ تھا۔ انہوں نے بہتر سمجھا کہ ایک شخص زیادہ عرصے تک مقرر ہے تو اس سے لوگ اکتا نہ جائیں یا کوئی خرابی نہ آ جائے، تو انہوں نے ان کو معزول کر کے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو مقرر کر دیا۔ اور اسی طرح ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ہی شام کی فتح ہوئی، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں عراق کی فتح ہوئی۔ پھر جب یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما فوت ہو گئے تو ان کی جگہ پر عمر رضی اللہ عنہ نے کن کو مقرر کیا سپہ سالار شام کا؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ۔ یہ پوائنٹ ہے جس کی طرف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لے کے آنا چاہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مقرر کردہ شخص کو، خالد بن ولید کو معزول کر کے انہوں نے ابو عبیدہ بن جراح کو مقرر کیا۔ پھر یزید بن ابی سفیان جب فوت ہوئے تو ان کی جگہ پر کن کو مقرر کیا؟ معاویہ بن ابی سفیان کو رضی اللہ عنہ۔ عمر رضی اللہ عنہ سب لوگوں سے بڑھ کر اپنے دور میں صاحب فراست تھے، یعنی عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ان سے بڑھ کر کوئی سمجھدار نہیں تھا، لوگوں کی نفسیات سمجھنے والا، مومن اور منافق کی پرکھ کرنے والا عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ کوئی صاحب فراست نہیں ہو سکتا تھا، اور لوگوں کے بارے میں زیادہ خبر رکھنے والے تھے۔ اور پھر آپ نے ان کے فضائل میں یہ باتیں ساری سنی ہوئی ہیں کہ ان کی زبان پر حق جاری ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ رب العزت نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے، ان کی جو زبان سے جو بات جاری ہوتی ہے بس اوقات وہی بن کر نازل ہوتی ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں عمر رضی اللہ عنہ کی ایسی آ رہا جو بعد میں وہی بن کر نازل ہوئی، یہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ اور پھر شیطان انہیں ورگلا کیسے سکتا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ عمر آپ کو شیطان کسی راستے میں دیکھ لے تو راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے کہ میں اس راستے میں چل بھی نہیں سکتا جس راستے میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہو۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیطان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ورگلا کر ان سے یہ غلط فیصلہ کروائے کہ کسی منافق کو مسلمانوں کا امیر مقرر کروا دے، شام کا امیر کسی منافق کو مقرر کروا دے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے مقرر کیا، حالانکہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ایک خاص عرصہ گزارنے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے معزول کر دیا، لیکن معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو اپنے پورے دور خلافت میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے معزول نہیں کیا، پورے دور خلافت میں وہی امیر رہے۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا، پھر وہی امیر رہے،
پورے عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کو معزول نہیں کیا گیا، حتیٰ کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوگی اور اس کے بعد پھر جو واقعات ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو بہرحال سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور اس طرح کے جو دیگر صحابہ ہیں وہ منافق نہیں ہو سکتے۔ ایک منافق کو ایسا پروٹوکول کیسے مل سکتا ہے؟ سارے صحابہ مجتمع ہو جائیں نعوذ باللہ ایک منافق کی بیعت پہ، اور نواسۂ رسول سیدنا حسن رضی اللہ عنہ صلح کر لیں اور امیر اور خلیفہ بنا دیں سارے مسلمانوں کا، نعوذ باللہ ایک منافق ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نفاق کی تہمت تو لگائی ہی نہیں جا سکتی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے بلکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی کسی منافق کو کسی بھی علاقے کا گورنر نہیں بنایا، مسلمانوں کے کسی بھی معاملے کا ان کو نگران نہیں بنایا، کسی بھی منافق کو۔ اور اس بارے میں کبھی انہوں نے جب کسی کو امیر مقرر کیا ہے پورے میرٹ پر مقرر کیا ہے، اور اس حوالے سے اگر کسی نے کوئی اعتراض کیا ہے تو انہوں نے اس اعتراض کو خاطر میں نہیں لایا، نہ اپنے کسی عزیز اور قریبی رشتہ دار کو اس کی جگہ عامل بنا کر مقرر کیا ہے کہ چلیں یہ میرا رشتہ دار ہے تو ہم اس کو اس کی جگہ لگا دیتے ہیں، ایسا کبھی نہیں کیا۔ اور جو فیصلہ کیا ہے علی وجہ البصیرت، کبھی اس پر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف بھی نہیں کھایا، یعنی ہمیشہ میرٹ پر فیصلہ کیا، انتہائی دیانتدار اور امانت دار شخص کو مسلمانوں کا امیر مقرر کیا، ہمیشہ ایسا ہوا۔ اور بلکہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے جو مرتد ہونے والے لوگ ہیں ان سے قتال بھی کیا، اور جو ان میں سے واپس آئے جب ان پر ان کے خلاف قتال کیا، بہت سے لوگ واپس آ گئے، توبہ کر کے دوبارہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، لیکن ان مسلمان ہونے والوں کو جلدی ان پر اعتبار نہیں کیا۔ اس طرح جب تک ایک خاص عرصہ گزر جانے کے بعد ان کی توبہ کی پختگی ظاہر نہیں ہوئی، اس وقت تک ان کو حتیٰ کہ گھوڑے پر سوار ہونے سے بھی روک دیا، اسلحہ اٹھانے سے بھی روک دیا۔ تو جب اتنی احتیاط کرتے تھے تو کسی منافق کو گورنر کیسے بنا سکتے تھے، سپہ سالار مسلمانوں کا کیسے بنا سکتے تھے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں، جب وہ امیر عراق تھے نا تو ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ لا تستعمل احدا منہم، کہ جو واپس پلٹے ہیں نا، ایک دفعہ اسلام سے نکل کر دوبارہ مسلمان ہوئے ہیں، ان میں سے کسی کو اپنا ماتحت گورنر بھی نہیں بنانا، اور جنگی معاملات میں ان سے مشورہ بھی نہیں لینا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ خدا نہ خواستہ وہ کفر کی طرف لوٹ نہ جائیں۔ حالانکہ وہ بہت بڑے بڑے امراء تھے، وہ عام لوگ نہیں تھے، اپنے قبیلوں کے بڑے بڑے سردار تھے، بڑا بڑا سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے تھے، جن کے بارے میں فرمایا کہ ان کو آپ نے نہ اپنے مشورے میں شامل کرنا ہے اور نہ ان کو گورنر بنانا، نہ کسی علاقے کی ذمہ داری دینی ہے۔ بڑے بڑے لوگ تھے، جیسے طلحہ بن خویلد اسدی ہیں، اقرا بن حابس ہے، عیانہ بن حصن ہے، اشعث بن قیس الکندی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان میں سے کئی ایک لوگ تھوڑے عرصے کے لیے اسلام سے دور بھی ہو گئے تھے، پھر دوبارہ اسلام میں آئے، لیکن ان کو بھی گورنر نہیں بنایا گیا، حالانکہ بڑے بڑے یہ سردار تھے، بڑی سیاسی بصیرت رکھنے والے، بڑے بڑے سپہ سالار تھے، اس کے باوجود ان کو موقع نہیں دیا گیا۔ تو جو واپس پلٹ آیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے، اس کو موقع نہیں دیا گیا، تو جو منافق ہو نعوذ باللہ اس کو کیسے یہی بہترین لوگ اور مسلمانوں کے خلیفہ ان کو کیسے موقع دے سکتے تھے؟ تو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما جس کے بارے میں تھوڑا سا بھی خطرہ محسوس کرتے کہ شاید اس کے دل میں کوئی ایسی بات ہو، اس کو قریب بھی نہیں آنے دیتے تھے مسلمانوں کی ذمہ داری کا۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ کرام اگر نعوذ باللہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سمجھتے کہ ان کے اندر نفاق ہے، یا ان کو خطرہ بھی ہوتا، دور دراز بھی کوئی خطرہ ہوتا کہ شاید کسی درجے میں ان کے بارے میں کوئی خطرہ ہوتا، تب بھی وہ ان کو قریب بھی نہ آنے دیتے مسلمانوں کے معاملات کے، چیز ہے کہ ان کو گورنر بنایا اور برقرار رکھا۔ بلکہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ تو وہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو امیر مقرر کیا غزوہ ذات السلاسل میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کو کبھی امیر مقرر بتائیں، عبداللہ بن ابی یا کوئی اور منافق کبھی کسی غزوے میں سپہ سالار بنا؟ نہیں بنا نا۔ تو پھر عمر بن عاص کو کیسے بنا دیا، جبکہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی بھی نازل ہوتی تھی؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فیصلہ کرنا بھی چاہتے تو اللہ وحی کر کے نازل بتا دیتا کہ اے نبی یہ تو منافق ہے،
کسی منافق کے ہاتھ آپ مسلمانوں کی کمان دینے لگے ہیں۔ تو اسی طرح ابو سفیان بن حرب جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد گرامی ہیں، ابو سفیان رضی اللہ عنہ، ان کو آپ نے اہل نجران کا گورنر بنایا تھا، ان کی ذمہ داری دی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو ابو سفیان ابھی تک وہاں کے گورنر تھے، وہاں کے عامل تھے، یعنی اس علاقے کے سربراہ تھے، اس علاقے کے ذمہ دار تھے۔ جب ابو سفیان رضی اللہ عنہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس کے نزدیک منافق نہیں ہیں، تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ان سے زیادہ مقام رکھنے والے ہیں، ان سے زیادہ مقام رکھنے والے، ان سے زیادہ کارنامے سر انجام دینے والے، تو وہ کیسے منافق ہو سکتے ہیں؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اگرچہ والد ہے، لیکن کارناموں کو دیکھیں اور دیگر خصوصیات کو دیکھیں تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ فائق نظر آتے ہیں مقام میں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں۔ اگرچہ وہ بھی سردار تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام، جو جاہلیت میں سردار ہوتے ہیں وہ اسلام میں بھی سردار، جاہلیت میں بہترین ہیں اپنے علاقے یا اپنی قوم کے، وہ اسلام لانے کے بعد بھی بہترین ہی ہوتے ہیں، یعنی ان کی سرداری، ان کی ریاست قائم رہتی ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو گورنر بنایا، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے جن کو بڑی بڑی ذمہ داریاں دی مسلمانوں کی، وہ منافق نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے منافقین کو مسلمانوں کے جو ان کی ذمہ داریوں میں امین بنا دیتے کہ ٹھیک ہے یہ تمہارے سپرد ہیں، آپ جانو اور مسلمانوں کے معاملات جانیں، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اور دیگر جو صحابہ کرام جن کا معاملہ بنا، یعنی اختلاف رونما ہوا صحابہ کرام کا، ان میں سے کسی کو بھی، کسی نے بھی، ائمہ مسلمین میں سے کسی نے بھی نہ تو ان کے ساتھیوں میں سے اور نہ ان کے منافقین میں، نہ ان کے مخالفین میں سے کسی نے بھی ان کو منافق نہیں کہا، اور ایسا کوئی الزام نہیں لگا۔ دیکھیں سیاسی اختلاف یہاں تک ہوا، لڑائی جھگڑا جنگ تک نوبت چلی گئی، دونوں طرف لوگ شہید ہو گئے، اس کے باوجود سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ یا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کسی نے، نہ موافق نے نہ مخالف نے ان کو منافق نہیں کہا، ورنہ صاف سی بات تھی نا، کہہ دیتے کہ یہ منافق ہے، نعوذ باللہ، سبحان اللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بھی ان کو منافق نہیں کہا بلکہ مومن مانا ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں سے بھی صحابہ کرام جو دیگر تھے وہ مخالفین تھے سیاسی طور پر، لڑائی کے لیے آمنے سامنے بھی آئے، لیکن انہوں نے بھی ان کو منافق نہیں کہا، بلکہ منافق کہنا تو دور کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کو جھوٹ باندھنے والا بھی نہیں کہا، کبھی نہیں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے کوئی خلاف واقعہ بات کہہ دی ہے یا آپ کے ذمے کوئی ایسی بات لگا دی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی۔ حالانکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ احادیث کے راوی ہیں، تقریباً 150 سے زائد احادیث ہے جو اہل علم نے نقل کی ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے باسند، 150 سے زیادہ، اور یہ وہی تعداد ہے جو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی بیان کردہ روایات کی ہے، تقریباً اتنی ہی کم و بیش یہ روایت کرتے اور اتنی ہی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور وہ روایات صحابہ کرام کے دور میں بھی صحابہ کرام بھی روایت کرتے تھے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے، سنتے بھی تھے، کسی نے بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو رد نہیں کیا۔ اور یہ بات تو ثابت ہے نا کہ سب سے پہلی عدالت شرط ہے نا، عدالت میں سب سے پہلے ایمان شرط ہے کہ کوئی منافق عادل نہیں ہو سکتا، اور منافق اس قابل نہیں کہ اس کی بیان کردہ روایت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب مانا جائے یا اسے درست تسلیم کیا جائے۔ تو باوجود اتنے اختلافات کے صحابہ کرام کے مابین جو ہوئے، تو موافقین ہیں، مخالفین میں سے بھی کسی نے نہ نفاق کا الزام لگایا نہ ان پر جھوٹ کی تہمت لگائی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط بیانی کرتے ہیں، بلکہ تمام صحابہ کرام اور تمام تابعین بعد میں بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ متفق تھے اس بات پر کہ یہ سارے سیدنا معاویہ، سیدنا عمر بن عاص اور دیگر صحابہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنی بھی باتیں بیان کرتے ہیں ان باتوں میں سچے ہیں، ٹھیک ہے، اور روایت میں قابل اعتماد ہیں، اور منافق جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کردہ روایت میں قابل اعتماد نہیں ہو سکتا۔ وَإِذَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ مُحِبِّينَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَمَنْ لَعَنَهُمْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ
ورسوله. وقد ثبت في صحيح البخاري ما معناه أن رجلا يركب حمارا وكان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يشرب الخمر وكان كلما شرب أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلده. فأتي به يوما فأمر به فجلد. فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله وكل مؤمن يحب الله ورسوله ومن لم يحب الله ورسوله فليس بمؤمن. هذا مع أنه صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. وقد نهى عن لعن هذا المعين لأن اللعنة من باب الوعيد فيحكم به عموما، وأما المعين فقد يرتفع عنه الوعيد لتوبة صحيحة أو حسنات باحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة مقبولة أو غير ذلك من الأسباب التي ضررها يرفع العقوبة عن المذنب، فهذا في حق من له ذنب محقق. كذلك حاتم بن أبي بلتعة فعل ما فعل وكان يسيء إلى مماليكه حتى ثبت في الصحيح أن غلامه قال يا رسول الله والله ليدخلن حاتم بن أبي بلتعة النار. قال كذبت إنه شهد بدرا والحديبية. وفي الصحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله والزبير بن العوام وقال لهما ائتيا روضة خاف فإن بها ضعينة ومعها كتاب. قال علي فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى لقينا الضعينة فقلنا أين الكتاب؟ فقالت ما معي كتاب. فقلنا لها لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. قال فأخرجته من عقاصها فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كتاب من حاطب إلى بعض المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا حاطب؟ فقال والله يا رسول الله ما فعلت هذا ارتدادا عن ديني ولا نظاء بالكفر بعد الإسلام، ولكن كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المسلمين لهم قرابات يحمون بهم أهاليهم بمكة، فأحببت إذ فاتني ذلك منهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي. وفي لفظ وعلمت أن ذلك لا يضر يعني لأن الله ينصر رسوله والذين آمنوا. فقال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذه السيئة العظيمة غفر الله له بشهود بدر، فدل ذلك على أن الحسنة العظيمة يغفر الله بها السيئة العظيمة. والمؤمنون يؤمنون بالوعد والوعيد لقوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وأمثال ذلك، مع قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولهذا لا يشهد لمعين بالجنة إلا بدليل خاص، ولا يشهد على معين بالنار إلا بدليل خاص، ولا يشهد له بمجرد الظن من اندراجهم في العموم، لأنه قد يندرج في العمومين فيستحق الثواب والعقاب، لقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی ہے اس بات سے انکار نہیں ہو سکتا. کوئی ہٹ دھرم اور ڈھیٹ انسان جو کتاب و سنت کا انکاری ہو وہی اس بات سے انکار کر سکتا ہے، ورنہ انکار کا کوئی راستہ نہیں کہ یہ جو صحابہ کرام ہیں جن کا نام لے کر تان کیا جاتا ہے یہ مومن ہی تھے، یہ مومن تھے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے تھے. کیونکہ مومن وہی ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے. یقیناً یہ محبت رکھتے تھے، اگر محبت نہ رکھتے ہوتے تو منافق ہوتے. تو جو شخص ان پر لعنت کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے پر لعنت نہیں کی جاتی. مومن سے لعنت کرنے سے مومن پر لعنت کرنے سے منع کر دیا گیا. تو جو پھر بھی کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بن جاتا ہے. صحیح بخاری میں یہ حدیث ثابت ہے کہ ایک صحابی تھے جن کا لقب حمار تھا، ان کو حمار کہا جاتا تھا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتے رہتے تھے. کوئی لوگ
خوشطبی زیادہ ہوتی ہے ان کی طبیعت میں، کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے سنجیدہ بات بھی وہ ایسی بات کر دیتے ہیں کہ بندہ ہنسنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو یہ صحابی بھی ایسے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر یہ خوش کیا کرتے تھے، ہنساتے رہتے تھے، لیکن ان میں ایک خرابی یہ تھی کہ وہ شراب پی لیتے تھے، عادت پڑی ہوئی تھی پرانے دور کی۔ جب بھی شراب پیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا پکڑ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سزا دیتے، کوڑے لگاتے۔ ایک دن جب انہیں لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوڑے مارنے کا حکم دیا، بھی اسے کوڑے مارو، اس نے شراب پی ہے۔ تو ایک شخص نے کہہ دیا لعنہ اللہ ما اکثر ما یؤتی بھی، اللہ اس پر لعنت کرے، کتنا زیادہ یہ شراب پیتا ہے، روز ہی ادھر اس کو سزا دی جا رہی ہوتی، آئے دن ہی اس کو لایا جا رہا ہوتا ہے، اس پر لعنت ہو۔ یعنی ایسا شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک قابل سزا ہے اور اس کو کوڑے لگائے جا رہے ہیں، اس پر بھی لعنت کرنا جائز۔ ایک صحابی نے ایسا کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلعنوا، بھئی خبردار اس شخص پر لعنت نہیں کرنی، فإنہ یحب اللہ ورسولہ، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ ایک غلطی اس سے سرزد ہوتی ہے، انسان ہونے کے ناطے وہ غلطی کر بیٹھتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے پر لعنت نہیں کی جاتی، ایسے شخص پر لعنت کرنا جائز۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے فرمان میں شراب پینے والے، پلانے والے، لانے والے، اٹھانے والے سب پر اور اس کی قیمت کھانے والے سب پر لعنت فرما چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا شراب پینے والے پر لعنت، شراب پلانے والے پر لعنت، اٹھا کر لانے والے پر، جس کی طرف اٹھا کے لائی جا رہی ہے اس پر، اور جو شخص اس کی قیمت کھاتا ہے سب پر لعنت ہے۔ اس کے باوجود اس صحابی پر لعنت آپ نے برداشت منع فرما دیا، خبردار اس پر لعنت نہ کرو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اب قاعدہ کیا ہے، بلکہ قاعدہ کیا ہے کہ ایک ہے مطلق طور پر کسی امر کو غلط کہنا یا اس کو ملعون کہنا یا اس کے کرنے والے کو لعنت کا مرتکب یا لعنت کا مصداق کہنا، یہ اور چیز ہے۔ جیسے شراب پینے والے پر لعنت، کسی کا نام تو نہیں لیا کہ فلاں اسلم نے شراب پی ہے اس پر لعنت، نہیں، شراب پینے والے پر لعنت، پلانے والے پر، نچوڑنے والے پر، سب پر، جو بھی سہولت کار اس میں ہوتا ہے سب پر لعنت ہے۔ لیکن معین طور پر کسی شخص کو کہنا کہ فلاں شخص نے شراب پی ہے وہ ملعون ہے، ایسا درست، یہ دونوں میں بڑا فرق ہے، مطلق اور معین میں فرق ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معین پر لعنت کرنے سے منع فرمایا۔ جب اس شخص کو، صحابی کو معین کر کے کہا گیا کہ اس پر لعنت، تو آپ نے منع فرما دیا، جبکہ مطلق طور پر شراب پینے والے پر آپ نے خود لعنت کی تھی۔ معین جو ہے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس معین شخص پر آپ لعنت کر رہے ہیں اس کسی فعل کی وجہ سے کہ اس نے یہ کام کیا ہے لہٰذا اس پر لعنت، وہ اس کام کے کرنے کے باوجود اس لعنت کا مستحق کسی اور نیکی کی وجہ سے، مطلب اس نے کوئی اور نیکی کی ہوئی ہے، اللہ کی نظر میں وہ نیکی بہت بڑی ہے اور یہ گناہ اس کی نسبت بہت چھوٹا ہے، چاہے یہ لعنت کا مصداق تھا گناہ، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو لعنت سے بچا لیا، یا اس نے توبہ کر لی، سچی توبہ کر لی، تب بھی وہ اس لعنت سے بچ گیا۔ دیکھیں لعنت کا مطلب کیا ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس نے یہ برا عمل کیا ہے، اس برے عمل کی پاداش میں یہ اللہ کی رحمت سے پکا پکا دور ہو گیا، جبکہ اللہ رب العزت کو علم ہے کہ اگلے لمحے اس نے توبہ کر لینی، اور توبہ کرنے والا اللہ رب العزت کی رحمت سے دور نہیں ہوتا، لہٰذا معین شخص پر آپ لعنت کریں گے تو یہ درست نہیں ہوگا۔ مطلق طور پر آپ کہیں شراب پینے والے پر لعنت، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لیکن معین شخص پر آپ لعنت کریں تو بسا اوقات وہ اس لعنت کا مصداق نہیں ہوتا، یا پھر اس نے بہت سارے پہلے اعمال کیے ہیں یا بعد میں بہت سارے ایسے اعمال کرے گا، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اسے حاصل ہو جائے گی، یا قیامت کے دن دیگر نیک لوگوں کی شفاعت اسے حاصل ہو جائے گی، تو باوجود اس گناہ کے وہ اس گناہ کی پاداش میں ملنے والی لعنت سے بچ جائے گا۔ اس لیے معین پر لعنت کرنے سے
منع کیا گیا۔ تو اس سلسلے میں ایک واقعہ حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ وہ ایک بہت بڑا جرم ان سے سرزد ہوا کہ انہوں نے جنگی راز جو مسلمانوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے وہ منتقل کر دیے اہل مکہ کی طرف، اور یہ بہت بڑا جرم ہے، یعنی بغاوت، سیدھا سیدھا جرم بغاوت، جس کی سزا آج بھی قتل ہے، یعنی بغاوت جو ملک و ملت سے کرتا ہے اس کی سزا قتل ہے، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جاتا آج کے قانون میں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے اور صحابہ سے کرے، تو بہت بڑا جرم سرزد ہوا۔ اور اس کے بارے میں وہ تفصیلی حدیث آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اور سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہما کو دونوں کو بھیجا، اور بعض روایات میں مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ بھی تھے شاید ساتھ، تو ان کو بھیجا کہ آپ نے فلاں جگہ پہ پہنچنا ہے، روضہ خاک نامی جگہ پر، وہاں ایک عورت ملے گی جس عورت کے پاس ایک چٹھی ہے، ایک شخص نے جنگی راز منتقل کیے ہیں اہل مکہ کی طرف، وہ آپ نے اس سے پکڑ کے لانے ہیں۔ وہ وہاں پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وہی بتایا تھا، تو وہ عورت اپنے حساب سے سفر کرتی، اسی وقت وہاں پہنچی جب صحابہ کرام اس کے پیچھے اس کو تلاش کرتے وہاں پہنچے۔ اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ اس پر سختی کی علی رضی اللہ عنہ نے کہ اگر ہمیں آپ کے کپڑے بھی اتارنے پڑے تو ہم اتار دیں گے، دھمکی دی اس کو، ورنہ چٹھی نکالو۔ اس نے چٹھی نکال کے دی اپنے بالوں سے، تو اس چٹھی میں کیا لکھا تھا؟ اہل مکہ کو بتایا گیا تھا کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ مل کر تم پر چڑھائی کا ارادہ کر رہے ہیں، یہ پلاننگ ہے، آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ جب یہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، آپ نے حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کو طلب کیا اور پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کی اکثریت ہے مدینہ میں جو ہجرت کر کے آئے ہیں، ان کے رشتہ دار کوئی نہ کوئی مکہ میں موجود ہیں، کوئی نہ کوئی رشتہ دار موجود ہیں، جس کی وجہ سے اگر وہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے بھی آئے ہیں، بیوی بچوں کو، تو یا ان کا پیچھے کوئی جائیداد کوئی مال ہے، تو ان کے رشتہ داروں کی وجہ سے وہ محفوظ ہے، کیونکہ آخر خون ہے، رشتہ داری ہے، وہ پیچھے ان لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاتے کہ اپنے ہیں۔ میں ایسا شخص تھا جو مکہ کا رہائشی نہیں تھا، بلکہ باہر سے آ کر یہاں آباد ہوا تھا، آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آ گیا۔ اب پیچھے جو میرے گھر والے ہیں، میں نے سوچا کہ ان کو کس طرح اہل مکہ سے محفوظ رکھوں، یا وہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، ان کا خیال کریں، تو میں نے کہا ان پر کوئی احسان کر دوں۔ اور یہ بات مجھے معلوم تھی کہ اللہ نے اپنے نبی اور مومنوں کی نصرت کا وعدہ کیا ہے، آخر کار تو نصرت انہیں ملنی ہے، اللہ کی طرف سے فتح انہیں ملنی ہے۔ اب میں کافروں کو بتا بھی دوں گا تو چلو ان کے دل میں میرے بارے میں ہمدردی پیدا ہو جائے گی، اور میرے گھر والے محفوظ رہیں گے ان کی شرارتوں سے، یہ میرا مقصود تھا۔ اس وقت عمر رضی اللہ عنہ جوش میں آئے، انہوں نے کہا کہ دعنی اضرب عنق ھذا المنافق، اللہ کے نبی مجھے اجازت دیں میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر آپ کو پتہ نہیں، یہ تو اہل بدر میں سے، اہل بدر جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، جاؤ جو مرضی کرتے رہو، جو مرضی کرتے رہو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ تو ایک بہت بڑا جرم سرزد ہوا حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ سے، لیکن اس جرم کی جو قباحت ہے وہ حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کی طرف منتقل نہیں ہوئی۔ کیوں؟ ان کے ایک ایسے عمل کی وجہ سے جو پہلے اللہ کی نظر میں بہت بڑا ہے، اس جرم کے مقابلے میں چھوٹا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عمر تمہیں معلوم نہیں، یہ تو اہل بدر میں سے ہے، اور اہل بدر کو تو اللہ نے ایڈوانس میں معاف کر دیا ہے، تو یہ غلطی بھی معاف ہو چکی ہے، پہلے ہی معاف ہو چکی ہے، لہٰذا آپ اسے منافق نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح حاتب بن ابی بلتہ کے بارے میں ذکر کیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ اپنے غلاموں سے برا سلوک کرتے، انسان ہونے کے ناطے، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، یا انسان کی طبیعت سخت ہوتی ہے، اپنے غلاموں سے برا سلوک کرتے تھے۔ اور اس کے غلام نے یہ بات کہی، صحیح مسلم میں درج ہے کہ واللہ لیدخلن حاتب بن ابی بلتہ النار، کہ اللہ کی قسم حاتب بن ابی بلتہ ضرور جہنم میں جائے گا، کیونکہ ساڈے سے بڑا ظلم کیتا ہے، ہم پر بہت ظلم کرتے ہیں حاتب، لہٰذا یہ تو جہنم سے جام نہیں جاؤ۔ یہ ان کے غلام کے الفاظ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کذبتا، بھی آپ غلط کہہ رہے ہیں، وہ بدری ہیں اور بدری جہنم میں
یعنی اللہ رب العزت نے ان کو ایڈوانس میں معاف فرما دیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی ہی غلطی کیوں نہ ہو، عمومی طور پر اس پر کتنا بڑا حکم کیوں نہ لگتا ہو، معین طور پر کسی شخص پر اس کا حکم لگانا یا اس کی وجہ سے لعنت کرنا جائز نہیں ہوتا، کیونکہ کئی اسباب کی وجہ سے وہ لعنت رک جاتی ہے اور شخص تک نہیں پہنچتی. تو اسی طرح اللہ رب العزت بہت ساری غلطیوں کو معاف فرما دیتے ہیں ان نیکیوں کی وجہ سے جو انسان پہلے کر چکا ہوتا ہے، یا انسان توبہ کر لیتا ہے اس کی وجہ سے معاف ہو جاتی ہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کی آخری بات لا الہ الا اللہ نہیں، اس کی زبان سے آخری کلمہ یہ ادا ہوا، وہ جنت میں داخل ہو. اب اس نے پہلے کتنے بڑے جرم کیے ہوئے ہیں، لیکن آخر میں کلمہ اس کی زبان پہ جاری ہوا تو وہ جنت کا مستحق ہو گیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو جرائم ہیں واقعی بڑے بڑے جرائم ہوں گے، لیکن آپ معین طور پر اس کسی جرم کی وجہ سے کسی شخص پر لعنت نہیں کر سکتے. اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ جہنم میں داخل ہوں گے. وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اپنے پیٹوں میں، وہ جہنم میں داخل ہوں گے. لیکن ایک شخص اگر اس سے ظلم ہو جاتا ہے یتیموں پر، تو ضروری نہیں کہ آپ اس پر حکم لگا دیں کہ یہ ضرور جہنم میں جائے گا معین طور پر کہ فلاں نے یتیموں کا مال کھایا ہے یہ یقیناً جہنم میں جائے گا. جس طرح غلام نے کہا حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ یہ جہنم میں جائے گا ضرور، کیوں؟ ہم پر ظلم کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کی دوسری نیکی اس کو جہنم سے بچا لے گی. تو اسی لیے کسی معین شخص کو جنت کی ضمانت نہیں دی جا سکتی مگر کسی خاص دلیل کے ساتھ. اگر تو خاص دلیل آئی ہے اس شخص کے بارے میں تو آپ کہیں گے جنتی ہے. جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں عموماً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى عمومی دلیل بھی ہے، خصوصی دلائل بھی ہیں. ابو بکر و عمر، عثمان و علی، عشرہ مبشرہ، بدر والے ہیں، پھر صلح حدیبیہ والے ہیں، پھر اسی طرح مختلف یعنی صحابہ کرام کے گروہوں کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے، الگ الگ کارناموں کی وجہ سے بھی جنت کی بشارت ہے. تو ایسے لوگوں کو معین طور پر جنتی کہا جا سکتا ہے، ان کے علاوہ کسی کو معین طور پر جنتی نہیں کہا جا سکتا. اسی طرح کسی کو معین طور پر جہنمی بھی نہیں کہا جا سکتا مگر کسی دلیل کے ساتھ. دلیل ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں جہنمی ہے. جن کے بارے میں جہنمی ہونے کے بارے میں کتاب و سنت میں معین دلیل آ گئی ہے، آپ کہیں گے یہ جہنمی ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر کفار کے بارے میں مطلق بھی آیا ہے، کئی کفار کا نام لے کر بھی، تو ابو جہل، ابو لہب، اس طرح، تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ جہنمی. ان کے علاوہ بعد والے جو لوگ مثال کے طور پر کسی شخص کے بارے میں کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، مسلمان ہے تو آپ اس کو معین کر کے جہنم کے بارے میں ضمانت نہیں دے سکتے کہ پکی بات یہ جہنمی ہے، نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمارے پاس اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، عموم میں شامل ہونے کی وجہ سے صرف آپ کا گمان ہے کہ یہ اس آیت کے عموم میں شامل ہے، اس حدیث کے عموم میں شامل ہے، تو آپ اس کو جہنمی نہیں گردان سکتے. کیونکہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان دونوں عموموں میں آ رہا ہوتا ہے، یعنی جنت کے عموم میں بھی آ رہا ہے، جہنم کے عموم میں بھی آ رہا ہے. جنت والی کسی آیت پر بھی وہ عمل کر رہا ہے، جہنم والی کسی وعید کا بھی وہ مرتکب ہے، دونوں عموم میں آ رہا ہے. تو وہ جنت کا مستحق بھی ہو سکتا ہے اور جہنم کا مستحق بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. نیکی چھوٹی سی چھوٹی بھی ہے، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کا بدلہ اس کو دے گا، وہ دیکھے گا، نیکی بھی اور اس کا اثر بھی، برائی بھی دیکھے گا اور برائی کا نتیجہ بھی وہ دیکھے گا. والعبد إذا اجتمعت له سيئات وحسنات فإنه وإن استحق العقاب على سيئاته فإن الله يثيبه على حسناته ولا يحبط حسنات المؤمن لأجل ما صدر عنه، وإنما يقول بحكم الحسنات كلها من كبيرة الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بتقليد أهل الكبائر وأنهم لا يخرجون منها بشفاعة ولا غيرها، وأن صاحب الكبيرة لا يبقى معه من الإيمان شيء. وهذه أقوال فاسدة مخالفة للكتاب والسنة المتواترة وإجماع الصحابة. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
کسی بندے میں اگر برائیاں اور نیکیاں جمع ہو جاتی ہیں، اس کی برائیاں بھی ہیں اور اس کی نیکیاں بھی ہیں، ظاہر ہے مسلمان ایسا ہی ہوتا ہے، عموماً برائیاں بھی کرتا رہتا ہے، گناہ بھی اس سے سرزد ہو جاتے ہیں، نیکیاں بھی کرتا ہے، اللہ کی رضامندی والے اعمال بھی کرتا ہے، تو وہ اگر اپنی برائیوں پر سزا کا مستحق ہوتا ہے تو بسا اوقات اللہ رب العزت اس کی نیکیوں کا بدلہ اس کو اس کے گناہوں کی معافی کی صورت میں دے دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو مومن کی جو نیکیاں ہیں وہ ضائع نہیں ہوتی، گناہوں کو تو اللہ رب العزت نیکیوں کی وجہ سے ختم فرما دیتے ہیں، لیکن مومن کی نیکیاں ضائع نہیں ہوتی اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ مومن کے گناہ ان کی نیکیوں کو ختم نہیں کرتے، ہاں اس کی نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو بعض لوگ ایسے ہیں امت میں شروع سے چلتے آ رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ فلاں گناہ اگر سرزد ہو گیا ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور انسان نیکیوں سے عاری ہو جائے گا یا پکا پکا جہنم میں چلا جائے گا، تو ایسے لوگ تو خوارج اور معتزلہ ہیں جن کا یہ موقف ہے۔ اہل السنہ کا یہ موقف نہیں ہے، کبھی بھی نہیں رہا کہ کسی برائی کی وجہ سے انسان کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں اور وہ جہنم کا مستحق ہو جائے اور اس کے بارے میں جہنم کی مہر لگا دی جائے کہ یہ جہنمی ہے۔ ایسا تو خوارج اور معتزلہ کہتے ہیں۔ وہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اہل کبائر جو ہیں، کبیرہ گناہوں کے جو مرتکب ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ کیوں کہتے ہیں؟ ان کے پیچھے یہی نظریہ کار فرما ہے کہ اس کبیرہ گناہ نے ان کی نیکیوں کو ختم کر دیا ہے، ورنہ نیکیوں کا بدلہ تو جنت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نیکیاں ختم ہو گئی ہیں اسی لیے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ خوارج تو اس کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ مسلمان نہیں رہا، کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور معتزلہ کہتے ہیں اگرچہ وہ کافر تو نہیں کہتے کبیرہ گناہ کے مرتکب کو، لیکن وہ مسلمان بھی نہیں مانتے۔ ان کی ایک اصطلاح ہے منزلہ بین المنزلتین، وہ کہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے درمیان آ گیا ہے۔ تو بہرحال دونوں کا جو قول ہے یہ انتہائی فاسد ہے، کتاب و سنت کی نصوص کی روشنی میں بالکل باطل ہے، اور یہ کتاب و سنت کے مخالف ہونے کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے اجماع کے بھی خلاف ہے۔ صحابہ کرام اس بات پر متفق تھے کہ کوئی بھی مومن جس کی نیکیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں، اس کی نیکیوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا کہ آپ حکم لگا دیں کہ یہ شخص اپنی اس برائی کی وجہ سے، اپنے اس گناہ کی وجہ سے ایمان سے خارج ہو گیا ہے یا جہنمی ہو گیا ہے۔ تو یہ تو موقف ویسے ہی خارجیوں کا ہے یا معتزلہ کا ہے، اہل السنہ کا تو یہ موقف ہی نہیں۔ تو جب اہل السنہ کا یہ موقف نہیں کہ کبیرہ گناہ کی وجہ سے انسان جہنمی یا کافر ہو جاتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اہل السنہ کا موقف یہ ہے گناہوں کے باوجود بندہ مومن رہتا ہے، اور جو نیکیاں اس نے کی ہیں اس نیکیوں کا نتیجہ بھی وہ قیامت کے دن دیکھے گا اور برائیوں کا نتیجہ بھی دیکھے گا۔ اگر اس کو برائیوں پر پوری سزا ملے تب بھی سزا بھگت کر وہ آخرکار جنت میں چلا جائے گا، کیونکہ اس کے پاس توحید ہے، ایمان ہے، آخرکار وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور اگر اللہ رب العزت اس کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت کی مشیت ہوگی تو اس کی برائیوں کو ویسے ہی معاف کر دیا جائے گا، جہنم میں اس کو جانا ہی نہیں پڑے گا۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے یا اس کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو جہنم سے ویسے ہی بچا لے گا۔ تو پھر جب یہ ہم مان رہے ہیں کہ نیکیاں جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتی، تو صحابہ کرام سے اگر کوئی خطا سرزد ہو گئی ہے اس کی وجہ سے کیسے ہم یہ مان لیتے ہیں کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ وہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، جبکہ عام مسلمانوں کے مقابلے میں ان کے پاس اپنے گناہوں کی سزا کے بچنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے، بہت بڑا یہ ایک ایسا عامل ہے جو انسان کو جہنم سے بچانے والا ہے، اور اس پر نصوص شریعت بہت ساری ہیں، آپ کے علم میں ہیں کتاب و سنت کی نصوص کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آنا یہ انسان کو برائیوں کے باوجود جنت کا ضامن بنا دیتا ہے، جنت اس کے لیے پکی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
ان کا ایمان اس قدر تھا کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی تھی وہ فوراً اللہ رب العزت سے توبہ کر لیتے تھے، اور توبہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں، شرک بھی معاف ہو جاتا ہے، کفر بھی معاف ہو جاتا ہے، اور ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے توبہ کی وجہ سے۔ اور صحابہ کرام سب مسلمانوں بعد والوں سے بڑھ کر توبہ کرنے والے تھے، کیونکہ مومنوں کی شان اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ بیان کی، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، وہ اپنی فعل پر کبھی اصرار نہیں کرتے۔ تو جب بعد والے مومن بھی ایسا نہیں کرتے تو وہ اولین مومنین کیسے ایسا کر سکتے تھے؟ تو صحابہ کرام کو یہ بھی ایک بینیفٹ حاصل ہے کہ توبہ کی وجہ سے اگر انہوں نے گناہ کیے ہیں، واقعی کوئی گناہ ہوئے ہیں سرزد، کچھ تو ایسے ہیں جن کا صرف الزام لگا دیا گیا ہے، آگے ان پر بھی بات آ رہی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جھوٹ باندھ دی گئی ہیں، اگر واقعی حقیقتاً انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے تب بھی اس گناہ کی وجہ سے ان پر لعنت نہیں کی جا سکتی، عام مسلمان پر نہیں کی جا سکتی۔ عام مسلمان چوری کر لے، چوری کرنے والے پر بھی لعنت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عام مسلمان شراب پی لے، شراب پینے والے پر بھی لعنت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے علاوہ اور بھی جن کاموں پر لعنت کی ہے، ان کاموں کے کرنے کے باوجود کسی مسلمان کو، بعد والے مسلمان کو بھی معین طور پر آپ ملعون نہیں کہہ سکتے، اس کو جہنمی نہیں کہہ سکتے، تو پھر ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ان پر لعنت کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کو یعنی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اپنی زبان درازی کا نشانہ کیسے بنا سکتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ امتیازات رکھتے ہیں اور جن کے پاس ان گناہوں کی سزا کے بچنے کے بہت سارے عوامل ہیں ان کے پاس۔ یہ بات یہاں ختم ہوتی ہے۔ ابھی آپ احباب سے کچھ سوالات کیے جاتے ہیں تاکہ آپ کی دلچسپی کا پتہ چلے کہ سبق کے اندر آپ کی دلچسپی کیا تھی، یا آپ نے جو باتیں پیش کی گئی ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے، جو دلائل، جو نصوص، ان پر آپ نے کتنا غور کیا ہے، اس حوالے سے چند سوالات آپ سے کیے جاتے ہیں، اور انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات پر کچھ انعامات بھی آپ کے حوالے کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ سورۃ الفتح میں جس فتح کا ذکر ہے، بعض مفسرین کے نزدیک وہ فتح مکہ ہے اور بعض کے نزدیک صلح حدیبیہ ہے، تو آپ میں سے کوئی ایک دلیل بیان کرے گا جس کی بنا پر وہ ثابت کرے کہ اس سے مراد صلح حدیبیہ ہے، فتح مکہ نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو دلائل دیے ہیں ان میں سے کوئی ایک دلیل ذکر کرے، آپ بتائیں گے۔ نہیں، کوئی دلیل ذکر کریں، مثلا سورہ فتح میں سے کوئی دلیل ذکر کریں جس سے پتہ چلے کہ یہ سورہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی۔ جی آپ۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، اس میں واضح ہے کہ تم اللہ نے چاہا تو امن کی حالت میں مکہ داخل ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے، مستقبل کا ذکر ہے۔ تو جواب ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، یہ ایک کتاب آپ کو انعام دی جاتی ہے، علم نافع اور ہمارے اسلاف۔ دوسرا سوال، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس امت میں سب سے بڑے عالم تھے، اس پر کوئی نص پیش کریں۔ جی آپ۔ یہ تو آپ اوپر دیکھ کے پڑھ رہے، زبانی بیان کریں نا، اردو میں بیان کر دیں، مفہوم بیان کر دیں اس حدیث کا۔ اچھا جی آپ بیان کریں۔ کان ابو بکر اعلمنا بہ،
خبر والی کانا. نہیں یہ حدیث کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. ان کا عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے. آپ تشریف رکھیں. ہاں جی وہ پیچھے جی. جی جی ٹھیک ہے. ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا ابو بکر اعلیٰ مانا. بیٹھیں تشریف رکھیں. جی آپ بیان کریں. جی اذان کا وقت ہونے والا ہے جی. ٹھیک ہے. محلہ استشہار بیان کریں. کون سا لفظ ہے جسے ثابت ہوتا ہے کہ ابو بکر سب سے بڑے عالم ہیں رضی اللہ عنہ؟ ٹھیک ہے. یہ کس نے فرمایا مکان ابو بکر ہوا آل سے؟ جی لو یہ کتاب آپ کی ہوئی نماز کے ذریعے اصلاح اور فلاح کیسے ہوئی.